والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ تعالیٰ سے ہر بندہ مومن 5 وقت باوضو ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ التجا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور سیدھے راستے پر چلا اور ہمارا خاتمہ بھی سیدھے راستے پر فرما۔ یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور وہ انعام یافتہ انسان، ان کی 4 کیٹیگریاں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ پھر ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے یہ بھی سوال کرتا ہے کہ یا اللہ، میں ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ آپ سے طلب کر رہا ہوں کہ جو غضب کیے ہوئے نہیں ہیں اور وہ گمراہ بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا، اور پھر آگے کیا کہتا ہے کہ جو غضب کیے ہوئے اور گمراہ ہونے والے نہیں ہیں۔ تو حالانکہ یہ کہہ دینا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، تو مسئلہ تو ان الفاظ سے بھی حل ہو رہا تھا
اس لیے کہ جو انعام یافتہ ہیں وہ مغضوب علیہ اور ضالین تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی یعنی وضاحت والے انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان لوگوں کا راستہ کہ یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، جو غضب کیے ہوئے اور گمراہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ اگلی تفصیل اور وضاحت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک سمجھدار اور دانا قسم کا جو ڈاکٹر اور حکیم ہوتا ہے وہ مریض کے سامنے دونوں پہلو رکھتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں اور یہ چیزیں نہیں کھانی، یعنی اس کا مثبت پہلو اور اس کا منفی پہلو دونوں ڈاکٹر اس کے سامنے رکھتا ہے۔ حکیم دونوں باتیں بیان کرتا ہے کہ یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں اور یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں وہ اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ کہ جو غضب کیے ہوئے نہیں ہیں، یعنی جن پر اللہ کا غضب نہیں ہوا۔ اب یہ مغضوب علیہم لوگ کون ہیں؟ اس کی ہم وضاحت قرآن اور حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن اپنی تفسیر آپ بیان کرتا ہے۔ قرآن نے خود بیان کیا کہ مغضوب علیہم جو لوگ ہیں وہ یہودی ہیں، یعنی یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو ٹرم ہے، یہ یہودیوں کے اوپر فٹ آتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر مغضوب علیہم سے مراد یہودی لوگ ہیں، اور پھر ان کے بعد وہ تمام لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ جو یہودیوں والی عادتیں اور یہودیوں والی خصلتیں اپنے اندر پیدا کریں گے تو وہ لوگ بھی مغضوب علیہم میں وہ بعد میں شامل ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ جو لفظ ہے نا مغضوب علیہ، یہ غاضبہ یا غاضبن، یہ لفظ جو ہیں یہ یہودیوں کے بارے میں استعمال کیے ہیں۔ قرآن مجید میں 61 نمبر آیت ہے سورہ البقرہ، اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ یہ جو یہودی تھے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت جو ہے اس کو مسلط کر دیا گیا۔ ذلت اور رسوائی یہودیوں کے اوپر وہ لاگو کر دی گئی۔ فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ یہودی جو ہیں یہ اللہ کا غضب لے کر واپس آئے، یعنی اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا، تو جب یہ دنیا سے دوبارہ واپس اپنے اللہ کے پاس گئے
تو اس وقت اللہ ان پر راضی نہیں تھا، اللہ ان پر خوش نہیں تھا، بلکہ اللہ ان کے اوپر غضبناک تھا، اللہ ان پر ناراض تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ یہ یہودی اللہ کے غضب کے ساتھ واپس پلٹے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ مغضوب علیہ جو قوم ہے، یہ سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ یہ یہودی مغضوب علیہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یعنی یہودیوں کا یہ ایک بڑا گندا پہلو بیان کیا کہ جب یہ مر کر یہ اللہ کے پاس گئے تو اس وقت اللہ ان پر خوش نہیں تھا، راضی نہیں تھا، ناراض تھا، اللہ کا ان پر غضب بڑک رہا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اللہ کے پیارے ساتھی اللہ کے رسول کے، اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں کیا تبصرہ کیا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب یہ دنیا میں آ کر جب یہ واپس گئے اللہ کے پاس تو اللہ ان پر راضی تھا اور یہ اللہ پر راضی تھے۔ یعنی یہودی واپس گئے تو اللہ ان پر ناراض تھا، اور جب صحابہ اللہ کے پاس واپس گئے تو اللہ ان پر خوش تھا، اللہ ان پر راضی تھا۔ کتنا بڑا فرق ہے یہودیوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں۔ تو کتنے ہی بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو آج صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں وہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا الفاظ اپنی تقریروں میں اور اپنے خطبوں میں اور اپنے دروس میں اور اپنی مجلسوں میں بیان کیے جاتے ہیں، اور اشاروں کنایوں سے بعض صحابہ کو نعوذ باللہ اللہ کا دشمن کہتے ہیں، بعض کو کافر کہتے ہیں، بعض کو غاصب کہتے ہیں، اور بعض کے اوپر لعنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بڑے ہی بدبخت قسم کے لوگ ہیں کہ جو صحابہ کے بارے میں اس طرح کی گندی سوچ اور گندی ذہنیت رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا کہ اے نبی جو آپ کے پیارے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہودی جو ہیں یہ مغضوب علیہ قوم ہیں، اللہ کا ان پر غضب آیا، اور صحابہ کرام جو ہیں یہ یعنی اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے یعنی پیارے بندوں میں سے ہیں۔ تو یہ ہے دونوں میں فرق۔ فرمایا اللہ ان پر راضی اور یہ اللہ پر راضی۔ قرآن مجید میں سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر 90 ہے، وہاں پر بھی اللہ نے یہ غضب کا لفظ یہودیوں کے لیے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ بہت ہی بری ہے وہ چیز کہ جس کے بدلے میں
انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ اور وہ بری چیز کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ شریعت کا انکار کیا۔ فرمایا کس وجہ سے انکار کیا؟ اس وجہ سے انکار کیا کہ یہ اللہ نے جو وحی نازل کی ہے بغیاً ان ینزل اللہ علی من یشاء من عبادہ، وہ کہتے تھے کہ یہ وحی جو ہے یہ تو کسی بنی اسرائیل کے فرد پر آنی چاہیے تھی، آخری نبی وہ بنی اسرائیل کے کسی فرد کو بننا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ اللہ نے آخری نبی وہ بنی اسماعیل میں سے محمد الرسول اللہ کو بنا دیا، صرف اور صرف اس نسلی منافرت کی وجہ سے ان ظالموں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو نبی رسول نہیں مانا، اسلام کو اپنا دین نہیں مانا، قرآن کو اپنا کلام نہیں سمجھا۔ یعنی اس کے پیچھے کوئی دلائل نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ان کے پاس یعنی دلیل اور حجت کی سپورٹ نہیں، بلکہ صرف اور صرف ایک ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اور نسلی منافرت کی وجہ سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا پھر اللہ ان پر غضب ناک ہوا، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، کہ اللہ کا ان کے اوپر غضب پر غضب برسا۔ کیا مطلب؟ جب یہ کہنا غضب پر غضب، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے بڑا ہی غصہ اللہ کا ان کے اوپر برسا، اللہ ان پر بڑا ہی ناراض ہوا، غضب پر غضب اللہ کا ان کے اوپر آیا، یعنی بڑا ہی اللہ ان پر ناراض ہوا۔ ہم کہتے ہیں نا ستم بالائے ستم، یعنی ستم پر ستم، اس کا معنی بہت زیادہ ستم۔ نور علی نور، یعنی نور پر نور، اس کا معنی بہت زیادہ نور۔ تو اللہ نے بالکل اسی طرح فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، کہ اللہ کا ان یہودیوں کے اوپر بڑا ہی غضب بڑکا۔ تو قرآن مجید سورہ البقرہ 61 نمبر آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ مغضوب علیہ قوم ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید سورہ البقرہ 90 نمبر آیت میں بھی فرمایا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ مغضوب علیہ قوم ہیں۔ اب ایک تیسری آیت بھی قرآن کی سن لیں، سورہ المائدہ اور 60 نمبر آیت ہے، اللہ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ یہودی جو تھے نعوذ باللہ مسلمانوں پر تان کرتے، اور مسلمانوں کے اوپر یہ تان و تشنی کہتے مسلمان بڑے برے لوگ ہیں، مسلمان بڑے گندے ہیں، یعنی مسلمانوں کے اوپر یہ تان و تشنی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دماغ درست کریں اور ان کو سمجھاؤ کہ تم ہمارے اوپر کیا عیب لگاتے ہو، ہمارا جرم کیا ہے؟ صرف یہ جرم ہے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم رسول پر ایمان لائے ہیں، ہم نے اللہ کی آخری کتاب کو تسلیم کیا ہے، یہ ہمارا جرم ہے، جبکہ کبھی اپنے کرتوتوں کی لسٹ تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں میں سے ایسے ایسے یہودی گزرے ہیں، فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، تم ہمیں برا کہتے ہو، ہم پر ناراض ہوتے ہو، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں برے لوگ کون ہیں۔ فرمایا وہ لوگ برے ہیں من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت برسائی ہے، وغضب علیہم، اور اللہ نے ان پر غضبناک ہوا ہے۔ فرمایا وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ نے ان میں سے
کئی لوگوں کو بندر بنا دیا اور کئی لوگوں کو اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ ذرا دیکھو تو صحیح اپنی تاریخ اٹھا کر کہ تم میں سے کتنے وہ لوگ تھے کہ جن کو بندر بنایا گیا اور کتنے وہ لوگ تھے جن کو خنزیر بنایا گیا۔ برا ہمیں کہتے ہو اور لیکن اپنی تاریخ نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہودیوں کی خبر لی، فرمایا وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، یہودیوں میں ایسے بے ایمان پیدا ہوئے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر طاغوت کو پوجنا شروع کر دیا، طاغوت کی عبادت شروع کر دی، طاغوت کو اپنا معبود اور اپنا الہ مان لیا۔ فرمایا ایسے لوگ بھی ان کے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو میں نے 3 آیتیں آپ کو سنائی ہیں، نمبر 1 سورہ البقرہ 61 نمبر آیت، نمبر 2 سورہ البقرہ 90 نمبر آیت، نمبر 3 سورہ المائدہ 60 نمبر آیت، اللہ نے تینوں آیتوں میں بیان کیا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ مغضوب علیہ قوم ہیں، اور یہودی وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت برسی ہے، اور یہودی وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا ہے۔ لہٰذا یہ جو مغضوب علیہ قوم ہیں، قرآن کی ان تینوں آیتوں سے کیا معلوم ہوا کہ مغضوب علیہ قوم کون سی قوم ہے؟ قرآن کی ان تینوں آیتوں سے کیا معلوم ہوا کہ مغضوب علیہ جو قوم ہے وہ کون سی قوم ہے؟ یہودیوں کی قوم، یعنی یہودی مغضوب علیہ ہیں۔ تو قرآن مجید نے خود اس بات کو ایکسپلین کر دیا کہ مغضوب علیہ قوم جو ہیں یہ یہودی ہیں۔ اب آئیے قرآن کی دوسری سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے کہ قرآن کی تفسیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے لبوں سے اور اپنی میٹھی زبان سے نبوت اور رسالت والی وحی سے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ والی زبان سے آپ اس قرآن کی تفسیر بیان کریں۔ وہ قرآن کی تفسیر کے یعنی بعد دوسرے نمبر پر سب سے اعلیٰ تفسیر ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک حدیث میں بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہے نا یہ مغضوب علیہ قوم ہے۔ اس کی دلیل جناب عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ حاتم تائی جو تھا یہ عرب کا ایک بڑا سخی آدمی معروف تھا، بڑا سخی، اور اس کی سخاوت ضرب المثل تھی۔ یہ بنو تے قبیلے کا ایک سردار تھا حاتم تائی، مہمان نواز بہت زیادہ تھا، اور اس کی مہمان نوازی پورے عرب میں ایک مثال تھی۔ کہتے تھے وہ فلاں جو ہے وہ تو حاتم تائی کی طرح سخی ہے، حاتم تائی یعنی یہ ایک بڑا سخی آدمی۔ اس کا بیٹا تھا جناب عدی رضی اللہ عنہ، اور یہ عدی بن حاتم تائی کا بیٹا یہ انجیل کا عالم تھا، انجیل کا حافظ تھا، عیسائیوں کا ایک بڑا نامی گرامی عالم تھا۔ یہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ میں مدینے آیا، جب میں مدینے پہنچا اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، ذرا توجہ سے اس حدیث کو سننا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں جب مدینے آیا تو مدینے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں۔ تو جناب عدی کہتے ہیں میں باہر گلی میں پھر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بعض صحابہ کی میرے اوپر نظر پڑ گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ عدی بن حاتم یہ بنو تے قبیلے کا ایک سردار
اور یہ عیسائیوں کا عالم یہ بغیر کسی تحریر اور امان کے یہ باہر پھر رہا ہے، یہ مدینے آیا ہوا ہے، یعنی اس وقت بغیر یعنی امان کے کوئی کافر مدینے میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو جناب عدی جو ہیں وہ مدینے میں پھر رہے ہیں، گلی میں پھر رہے ہیں، اللہ کے نبی اندر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب عدی کہتے ہیں کہ صحابہ کی جب میرے اوپر نظر پڑی نا تو صحابہ نے فوراً جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، کہنے لگے اللہ کے نبی وہ حاتم طائی کا بیٹا عدی وہ باہر گلی میں پھر رہا ہے، جبکہ وہ کافر ہے اور بغیر امان کے اور بغیر تحریر کے پھر رہا ہے وہ باہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، فرمایا اے میرے ساتھیو، میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا تھا، تمہیں یاد نہیں ہے، میں نے تمہیں یہ بات بتائی تھی کہ عن قریب تم دیکھو گے کہ عدی بن حاتم کا ہاتھ اللہ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ مطلب کیا اس کا کہ عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا، یعنی عدی آئے گا اور وہ اسلام کی بیعت کرے گا، اسلام کو قبول کرے گا، میں نے یہ تمہیں بتایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ آپ یعنی ایک واقعہ نمودار ہونے سے پہلے وحی کے ذریعے آپ وہ بات پہلے بتا دیا کرتے تھے، اللہ وحی کے ذریعے ان کو بتاتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے وہ بات بتا دیتے تھے۔ اب کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عدی کے بارے میں بھی ان کے آنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ عیسائیوں کا ایک عالم بنو طے قبیلے کا چشم و چراغ حاتم طائی کا بیٹا وہ میرے پاس آ رہا ہے اور وہ آ کر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا، یعنی وہ اسلام قبول کرے گا، اسلام کی بیعت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عمر بن عاص یہ مکے کے ایک بڑے سمجھدار دانا اور سردار تھے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہمیں اسلام کی مخالفت میں کیا مل رہا ہے جبکہ ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام سچا دین ہے۔ جناب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلے اور مدینہ آ رہے ہیں، ابھی مکہ سے نکلے تو باہر آئے تو جناب خالد بن ولید سے بھی ملاقات ہو گئی، تو دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ عمر بن عاص اس سے پوچھتے ہیں خالد کہاں جا رہے ہو؟ خالد کہتے ہیں پہلے آپ بتائیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عمر بن عاص کہتے ہیں خالد صاحب بات ہے، میں تو ارادہ کر چکا ہوں کہ میں مدینے جا رہا ہوں اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی ہے۔ جناب خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اے عمر، جو آپ کے دل میں ارادہ اور سوچ پیدا ہوئی ہے بالکل میرے دل میں بھی وہی ارادہ اور وہی سوچ آئی ہے کہ مجھے بھی اب اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ اب یہ دونوں عظیم شخصیتیں، دونوں عظیم انسان مکہ سے چل پڑے، ایک عمر بن عاص اور ایک خالد بن ولید۔ جب یہ چلے، ابھی چلے ہیں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مدینے میں بتا دیا کہ مکے نے اپنے دو جگر کے ٹکڑے تیری طرف بھیج دیے ہیں، مانا تھوڑی دیر کے بعد یعنی آپ کے پاس مکے کی دو عظیم شخصیتیں آ رہی ہیں،
اور وہ کون تھی دو عظیم شخصیتیں؟ ایک عمر بن عاص تھے اور ایک خالد بن ولید۔ گویا کہ کبھی کبھار اللہ ایسا کر دیتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بڑے بڑے کسی سردار کے آنے سے پہلے خبر دے دیتا تھا کہ فلاں سردار فلاں آپ کے پاس آ رہا ہے۔ جناب وہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ جو یمن کے ایک شہزادے تھے، یمن کے بادشاہ کے بیٹے، جب یہ مدینہ آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ یمن کا شہزادہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب وائل بن حجر آئے تو آپ نے اپنی چادر وائل بن حجر کے نیچے بچھائی، آپ نے اتنا اکرام کیا آنے والے مہمان کا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ تو جناب عدی بن حاتم جب مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ عدی آ رہا ہے، وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا۔ عدی کہتے ہیں میں صحابہ نے مجھے پکڑا، مسجد میں لے گئے، اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے پاس بٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، مجھے بھی ساتھ اٹھا لیا، مسجد سے باہر آئے تو ایک خاتون ملی اور اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ انہوں نے آپ کو کوئی کام کہا، اللہ کے نبی نے پہلے ان کا کام کیا اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدی کو لے کر اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ کا ایک مہمان خانہ تھا اور ایک آپ نے بالا خانہ بنایا ہوا تھا جس پر آپ اپنے مہمانوں کو ڈیل کیا کرتے تھے، اور وہاں پر کیا تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جناب عدی ساتھ ہیں، کہتے ہیں ایک بچی آئی اور اس نے آ کر نیچے چٹائی بچھائی، اللہ کے نبی خود بھی اس چٹائی پر بیٹھے اور وہ کھجور کے تنکوں کی بنی ہوئی، چھال کی بنی ہوئی وہ چٹائی تھی، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے، مجھے بھی آپ نے اپنے سامنے بٹھا لیا، اور ایک وہاں تکیہ پڑا ہوا تھا، وہ تکیہ آپ نے مجھے دیا، کہا کہ عدی یہ تکیہ لے لو اور اس سے ٹیک لگانا چاہو تو ٹیک لگا لو، لیکن میں نے احتراماً تکیہ آپ کو واپس کرنا چاہا، میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول یہ تکیہ آپ رکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا نہیں عدی آپ میرے مہمان ہیں، آپ تکیہ لیں، آپ اس کے ساتھ ٹیک لگائیں۔ جناب عدی نے وہ تکیہ لے لیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی مجھے یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس بات سے روکتی ہے، منع کرتی ہے کہ تو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہا، تو اسلام میں داخل نہیں ہو رہا، مجھے بتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جس کو تو جانتا ہو؟ تو جناب عدی کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، اللہ کے سوا اور کوئی ایسا معبود نہیں ہے جس کو میں جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا یہ بتا وہ جو تجھے اللہ اکبر کہنے سے روکتی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہستی، کوئی اور شخصیت ایسی ہے جو اللہ سے زیادہ بڑی ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، اللہ سے تو بڑی کوئی ہستی نہیں ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں مجھے بتائیں، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے یا اللہ کے سوا کوئی اس سے بڑی کوئی ہستی ہے؟ میں نے دونوں کا انکار کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تو اسلام کیوں نہیں قبول کر رہا؟ تو انہوں نے کہا میں آج کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ فرماتے ہیں میں آج کے بعد میں حنیف اور مسلم ہوں، یعنی سارے مذہبوں سے کٹ کر میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا، آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ بنو طے قبیلے کا ایک سردار اسلام قبول کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ اے عدی یہ جو ہمارے سورہ الفاتحہ میں اللہ نے فرمایا ہے نا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
آپ نے فرمایا کہ یہ جو مغضوب علیہم ہیں یہ یہودی ہیں، اور یہ جو الضالین ہیں یہ عیسائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب عدی نے اسلام قبول کیا، آپ نے اس موقع پر یہودیوں کو کیا کہا کہ یہ مغضوب علیہم ہیں، اور عیسائیوں کو کیا کہا کہ یہ الضالین ہیں۔ تو گویا کہ قرآن کی آیتوں سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ مغضوب علیہم یہودی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ مغضوب علیہم یہودی ہیں۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کے دلائل سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ مغضوب علیہم میں سب سے پہلے نمبر پر یہودی مراد ہیں، اور پھر وہ تمام لوگ بھی اس میں شامل ہیں جن کے اندر یہودیوں والی عادتیں پائی جائیں گی، جن میں عیسائیوں والی خصلتیں پائی جائیں گی، جن میں یہودیوں والی خصلتیں پائی جائیں گی، وہ بھی یہودیوں میں شامل ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ یہودیوں میں سب سے بری عادت کیا تھی؟ سب سے بری عادت یہودیوں میں سب سے بری عادت کہ یہ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں تفریط کا شکار تھے۔ میں نے کیا لفظ بولا ہے؟ یہ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کس کا شکار تھے؟ تفریط، تفریط کا شکار تھے۔ یہ دو لفظ ہیں۔ تفریط کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا، سستی کرنا، یہ معنی ہوتا ہے تفریط کا، اور ایک اس کے ساتھ اور لفظ ملتا جلتا ہے، وہ ہے افراط۔ افراط کا معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا۔ تو بھائیو بات سمجھ آئی نا؟ تفریط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمی کرنا، اور افراط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیادتی کرنا۔ یہودیوں کے اندر جو ان کے مغضوب علیہ ہونے کا سب سے بڑا سبب تھا وہ تفریط تھا، کہ وہ تفریط کا شکار تھے، اور عیسائیوں کے اندر جو گمراہی کا سب سے بڑا سبب تھا وہ کیا؟ کہ وہ افراط کا شکار تھے، وہ افراط میں برباد ہوئے، اور یہودی جو ہیں یہ تفریط میں برباد ہوئے۔ اب تفریط کی آپ کو میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر روزے رکھنے ہیں، روزے یہودیوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے نا، اور بھائیو یہودیوں پر بھی روزہ فرض تھا نا۔ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ تو روزہ یہودیوں پر بھی فرض تھا، روزہ عیسائیوں پر بھی فرض تھا، لیکن ان یہودیوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب روزے آ گئے ہیں گرمیوں کے سیزن میں، بڑی لمبی دیہاڑی ہوتی ہے، بڑا لمبا دن ہوتا ہے، یہ بڑی مشکل ہے روزہ نبھانا، 16 گھنٹے کا روزہ۔ اچھا چلو اب ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ روزے 30 کی بجائے 40 رکھ لیں گے، لیکن سردیوں میں رکھ لیں گے۔ ذرا بات سمجھیں یہ کیا ہے؟ یعنی یہ یہودیوں کی وہی تفریط والی عادت، آسانی پیدا کرو اپنے لیے سہولت پیدا کرو، اب دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈال لو۔ یہ عادت، یہ بری عادت کن میں تھی؟ یہ یہودیوں میں۔ میں نے پہلی مثال دی کہ روزے فرض ہوئے، جب گرمیوں میں آئے تو ان کو نہ رکھا بلکہ کہا سردیوں میں رکھ لیں گے۔
ذرا زیادہ رکھ لیں گے 10 روزے. یہ اپنی من مانی کرنا، دین کے اندر تبدیلی کرنا، یہ کن کی عادت تھی؟ یہودیوں کی. بھئی بات سمجھ آئی نا؟ دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ نے یہ یعنی فرض قرار دیا تھا کہ حرمت والے 4 مہینے ان کا احترام کرنا، ان کے اندر لڑائیاں نہ کرنا، جھگڑے نہ کرنا، قتل و غارت نہ کرنا، ڈکیتیاں نہ مارنا، چوریاں نہ کرنا. یہ 4 حرمت والے مہینے، ان میں سے 3 پے در پے ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ ہے رجب. اب اگر کبھی ایسا ماحول بن گیا کہ اب لڑائی کرنی پڑ گئی ہے، اب لڑنا ہی لڑنا ہے، لڑائی کے بغیر اب چارہ نہیں، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے، تو اب دیکھا کہ مہینہ حرمت والا ہے تو کہتے کہ چلو کوئی بات نہیں، حرمت والے مہینے میں جنگ کر لیتے ہیں، اور وہ جو حرمت والے مہینے کا احترام کرنا تھا نا، وہ احترام ہم سفر کے مہینے کا کر لیں گے یا ربیع الاول کا کر لیں گے. یعنی یہ بھی اسی طرح کی من مرضی، دین کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر لینا کہ لڑائی کرنی پڑ گئی، حرمت والا مہینہ ہے، چلو اب ہم لڑ لیتے ہیں، لیکن وہ جو احترام کرنا تھا حرمت والے مہینے کا وہ کب کر لیں گے؟ وہ سفر والے مہینے میں کر لیں گے، وہ ربیع الاول میں کر لیں گے، ربیع الثانی میں کر لیں گے، اگلے کسی مہینے میں احترام کر لیں گے. اب لڑ لیتے ہیں. تیسری مثال کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر چربی کو حرام کیا کہ یہ جو چربی ہے نا، چربی یہ تم نے نہیں استعمال کرنی. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے یہودیوں پر جانوروں کی چربی حرام کی. ہمارے لیے تو حلال ہے، اللہ نے ہمارے لیے بڑی سہولت دی ہے. ان کے لیے مال غنیمت والا حرام تھا، ہمارے لیے حلال. ان کے لیے قربانی کے جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، ہمارے لیے جائز. ان کے لیے چربی حرام، ہمارے لیے حلال. اللہ نے کتنی سہولتیں دی. لیکن اب انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا کہ اب چربی اللہ تو کہہ رہا ہے حرام ہے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چربی وہ جانوروں کی سنبھالتے جاتے جب کافی ساری چربی اکٹھی ہو جاتی تو اس کو پگھلا لیتے، پگھلانے کے بعد اس کا آئل بنا لیتے، اس کا گھی بنا لیتے، اور اس چربی کو گھی کے اندر کنورٹ کر کے وہ چربی کھا لیتے. اب وہ بنیادی طور پر تو چربی ہے نا، لیکن انہوں نے اس میں کیا منمانی کی کہ اس کو پگھلا کر استعمال کر لیا. یہ بری عادت تھی یہودیوں کے اندر کہ اپنی خواہشات کے مطابق دین میں تبدیلیاں کر لیتے تھے، اپنی من مرضی کے مطابق دین میں تبدیلیاں. تو میں نے پہلی مثال کیا دی بلا کہ روزے سردیوں میں گرمیوں میں آگے، چلو سردیوں میں رکھ لیں گے. اب حرمت والا مہینہ ہے، لڑائی حرام ہے، اب کریں کیا؟ لڑنا بھی پڑ گیا، چلو اس کا احترام کسی اور مہینے میں کر لیں گے. چربی حرام ہے، چلو اس کو چربی کے طور پر نہیں، پگھلا کر گھی بنا کر کھا لیتے ہیں. یہ تبدیلیاں اللہ نے منع کیا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ جو نہر تھی یا جو دریا تھا جس میں مچھلیاں آتی، اللہ آزمائش کے طور پر ہفتے والے دن بے تحاشا مچھلیاں بھیج دیتا. یہ آزمائش تھی ان کے لیے. اب انہوں نے کیا سوچا؟ پلان بنایا، کہا کہ اس دریا کے قریب ہم اپنے اپنے فش فارم بنا لیتے ہیں. تو جب ہفتے کا دن آتا
تو وہ یعنی اس کا جو نکا جو بند ہوتا اس کو کھول دیتے اور وہ سارا آگے فش فارم اس کا پانی پہلے نکلا ہوتا تو وہ یعنی پانی یک دم اندر جاتا اور بہت زیادہ مچھلیاں بھی اس فش فارم میں چلی جاتی. جب وہ بھر جاتا تو وہاں آگے بند لگا دیتے اور اتوار کے دن جا کر وہ مچھلیاں پکڑ لیتے. یعنی اس طرح کا انہوں نے کام کیا. تو یہ جو ایک ان کی عادت تھی یعنی دین کے اندر من مانی کرنا، اپنی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات کے مطابق تبدیلیاں کر لینا، یہ بری عادت یہودیوں میں تھی. میرے پیارے بھائیوں، اتفاق ایسا ہے کہ یہ ساری بری عادتیں آج مسلمانوں کے اندر بھی ہیں. کیا مسلمانوں کے اندر نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم اپنے سے پہلی قوموں کی جو سنتیں ہیں، ان کے جو طریقے ہیں، ان کی جو عادتیں تھیں، تم ان عادتوں کو ان طریقوں کو اپناؤ گے. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی من ہم، وہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ یہودی اور عیسائی نہیں ہیں تو اور کون ہے؟ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جس طرح پاؤں کا ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مطابق ہوتا ہے. بھائی آپ کسی باٹا کی دکان پہ جوتا خریدنے جائیں تو آپ کے سامنے جب وہ جوتا رکھیں گے تو ان کا سائز ایک ہوگا. اگر ایک پاؤں 8 نمبر کا ہے تو دوسرا بھی 8 نمبر کا، اگر ایک پاؤں کالے رنگ کا ہے تو دوسرا بھی کالے رنگ کا. بالکل ان کا سائز ایک، ان کا رنگ ایک، ان کا ڈیزائن ایک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذو النعل بالنعل، جس طرح جوتے کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے برابر اور دوسرے پاؤں کے بالکل طرح ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اے مسلمانوں ایک وقت آئے گا کہ تم بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی وہ ساری عادتیں اپنا لو گے، تم بھی اپنے اندر وہ ساری باتیں لے آؤ گے. اب آپ ذرا غور فرمائیں، مسلمانوں کے اندر کیا خیال ہے؟ ایسے علماء نہیں آئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بینکوں کا سود جو ہے یہ حلال ہے؟ ہیں ایسے لوگ. اور وہ علماء بھی پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ بیمہ پالیسی، بیمہ انشورنس پالیسی یہ بالکل جائز ہے. ایک عالم وہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں پر جا کر تقریر کرتا ہے، فتوے دیتا ہے، کہتا ہے جو مسلمان غیر مسلم علاقوں میں ہیں ان کے لیے سودی کاروبار اور سود پہ پیسہ بینکوں میں رکھنا یہ جائز ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اس طرح یہ کئی ایسے مسلمان جو آج علماء سو ہیں اور وہ یہودیوں کے طرز پہ چل رہے ہیں، ان کی طرح فتوے دیتے ہیں. کتنے ایسے علماء وہ کہتے ہیں حلالہ جائز ہے، کتنے ایسے علماء وہ کہتے ہیں متع جائز ہے، کتنے ایسے علماء ہیں وہ کہتے ہیں شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز ہے، کتنے ایسے علماء ہیں وہ کہتے ہیں تصویریں بنانا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کتنے ایسے علماء ہیں جو کہتے ہیں حقہ سگریٹ حلال ہے، کتنے ایسے علماء ہیں جو آج یہ فتوے جاری کرتے ہیں، لوگوں کو فتوے دیتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کوئی پردہ نہیں ہے. میرے پیارے عزیز بھائیوں، وہ جو عادتیں یہودیوں کی تھیں آج وہ ساری عادتیں مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہیں. وہ ساری عادتیں مسلمانوں کے اندر ہیں. آج مسلمانوں کے اندر ایسے علماء سو پیدا ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے یہ فتوے دیے کہ تمہارے لیے سود کھانا جائز ہے، تمہارے لیے یہ رشوت جائز ہے، تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے. یہ جناب فتوے دیے جا رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ یہ دین کے مسائل میں، دین کے احکام میں ذرا توجہ سے، یعنی اپنی من مرضی کی تبدیلیاں کرنا، اپنی خواہشات کے مطابق تبدیلیاں کرنا، یہ کن کے اندر عادت پائی جاتی تھی؟ یہودیوں میں، اور آج وہی عادت مسلمانوں میں ہے۔ وہ بھی من مان علماء کو راضی، علماء کئی ایسے حکمرانوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے تھے۔ آپ کو یاد ہے جناب امام احمد بن حنبل کا دور ہے، اور اس وقت کا جو بادشاہ وہ کہتا تھا کہ میری مرضی کے مطابق فتویٰ دو۔ بڑے بڑے اس وقت کے علماء بک گئے، اور وہ سارا بکاؤ مال انہوں نے فتویٰ دے دیا اس وقت کے حکمران کے منشا کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق، کہ یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، یہ دے دیا فتویٰ۔ لیکن جب بات چلتے چلتے امام احمد بن حنبل پہ آئی، امام احمد بن حنبل ڈٹ گیا اور وہ اس پہ پوری طرح جم گیا۔ اس نے کہا نا، میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ قرآن مخلوق ہے، میں یہ کہوں گا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ القرآن کلام اللہ غیر حادث ولا محدث، کہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی، یہ غیر مخلوق ولا حادث۔ تو جناب امام احمد بن حنبل اس وقت ایک چٹان بن کر، ایک استقامت کا پہاڑ بن کر وہ جناب ڈٹ گیا۔ بڑی بڑی سختیاں ہوئیں، بڑے بڑے ان کے ساتھ معاملے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے، اپنا موقف نہیں بدلا۔ اس وقت کئی شاگرد آئے، کہنے لگے کہ اے امام صاحب، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ مجبوری کی حالت میں کفر کا کلمہ کہنا بھی جائز ہے، آپ اپنی جان بچانے کے لیے بادشاہ کی بات مان لیں، حکمران کی بات کو تسلیم کر لیں اور اس کی منشا کے مطابق فتویٰ دے دیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ سارے مسلمانوں کی نظریں میرے اوپر ٹکی ہوئی ہیں، اگر میں آج نرمی دکھا گیا اسلام کی اصل شکل باقی نہیں رہے گی، لہٰذا کچھ بھی ہو جائے میں اپنا موقف بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایسے ایسے کوڑے اور ایسے ایسے درے ان کے جسم پر برسائے گئے کہ اگر وہ درے ہاتھی کے جسم پر برسائے جاتے تو وہ ہاتھی بھی بالبلا اٹھتے۔ لیکن امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے جلاد آئے، جلاد مارتے مارتے تھک جاتے، ان کے کوڑے ٹوٹ جاتے، لیکن امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ لوگ ہوتے ہیں حکمرانوں کی منشا کے مطابق فتوے دینے والے۔ آج ہیں کئی ایسے علماء بک گئے، عورت کی حکمرانی جائز ہے۔ کئی ایسے علماء تھے جب یہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، کئی علماء نے اس پہ تقریریں کی، کئی علماء نے کتابیں لکھ دی، کوئی حرج نہیں جی، عورت بھی حکمران بن سکتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس قوم کے اوپر عورت حکمران بن جائے وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ لن یفلح قوما ولوا امرهم امرأۃ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا حکمران بنا لیتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، یہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتوے دینا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو فتوے دینا، لوگوں کی منشا کے مطابق فتوے دینا، لوگوں کی مرضی کے مطابق لوگوں کو دین کے احکام تبدیل کر کے بتا دینا، خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس قدر بے توفیق یہ فقیہان حرم۔ آج مسلمانوں کی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، تو یہ علماء سو ہیں، یہ گندے علماء ہیں جو لوگوں کے ماتھوں کی سلوٹیں دیکھ کر اور لوگوں کے چہروں کی تیوڑیاں دیکھ کر لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مسئلے بتا کر دنیا کا مال حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے عہدے حاصل کرتے ہیں اور بڑے بڑے منصبوں پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ ان کا ایک دنیا کا لالچ ان کو اس پر مجبور کرتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ یہودیوں کا وتیرہ ہے، لوگوں کی منشا کے مطابق لوگوں کو
کو فتوے دینا، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض یہ کیا آج کے درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ مغضوب علیہم جو قوم ہے وہ کون سی قوم ہے؟ یہودیوں کی قوم۔ میں نے اس پر قرآن سے 3 آیتیں سنائی ہیں اور ایک لمبا واقعہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا سنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مغضوب علیہم قوم کون سی ہے؟ یہودی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔